This is northern Pakistan, the beautiful valley of Swat, known for its beauty and hospitality, but never for its history. We're going to take you back to the city of Alexander the Great in Pakistan. اصل میں 327 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہتے ہیں یونان کے سے آتے ہوئے پرشیا کو کراس کیا، پھر افغانستان، پھر باجوڑ کے راستے جب تیر مطلب چکدرا میں چکدرا سے پھر یوں اس دریائے سوات کے اس پار وہ آیا، اور یہاں پہ اس نے یہ جو آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں، یہ جو دریائے سوات کے اس پار جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا. اس نے اپنے آدمی کو دو پہ تقسیم کیا. آدھی آرمی اس کی گئی ادھر اوڈی گرام، وہاں پہ کیونکہ پائے تخت وہاں پہ تھا، اورا جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ اس نے حملہ کیا، اور آدھی آرمی نے یہاں کا گھیراؤ کیا، اور مہینوں یہ جنگ جاری رہی. یہاں پہ انہوں نے ٹینٹ سٹی قائم کی تھی. اور پھر آخر کار چونکہ الیگزینڈر جو تھا اس کی جو آرمی تھی وہ پوری دنیا میں اس ٹائم اسٹرانگسٹ آرمی تھی، کیونکہ اس نے پرشین امپائر کو بھی شکست دی اور سارے. پھر یہاں پہ لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ وہ ایک روایت میں کہ وہ یہاں پہ زخمی بھی ہو گئے، اور پھر یہاں سے جب انہوں نے یہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ قائم کی، اس کو قبضہ کیا، یہاں پہ کچھ دن رہے، اپنے کچھ جرنیل اور فوجی یہاں پہ چھوڑے، اور پھر بنیر کے راستے، یہ کڑاکڑ کے راستے، پھر وہ بنیر میں انٹر ہوا، اور پھر وہ ہنڈ گیا، اور اس طرح پھر وہ پنجاب تک گیا تھا. تو یہ اس لیے اسے یہاں پہ یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں پہ پھر ہمیں آرکیالوجسٹ کو کافی گریک زبان میں، مختلف زبانوں میں ان کے باقیات ملے ہیں، اسکرپٹس ملی ہیں، اور اس جگہ کو بائرہ یا بیرا، اور اس کو ہم ڈسائفر کر کے بازیرہ، پھر یہ بازیرہ اس کا مطلب ہے سکندر اعظم کا شہر. تو یہ پوری دنیا میں یہ مشہور جگہ ہے. ہم کہیں یہ بہت ہی بڑی جگہ بھی ہے. ٹیکسلا کے بعد ہمارے گندھارا میں یہ کافی اس کی اہمیت ہے، اور اوپر سے لے کے اور نیچے تک یہاں مختلف ادوار کی ہم کو ریمننٹس ملتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ہمیں یہاں پہ مورین ڈائنسٹی کے، پھر ساکا، پارتھین، کوشان، اور پھر اس طرح ہنز، اور ترک شاہی، پھر ہندو شاہی، اور پھر اسلام، یہاں پہ ہمیں مطلب یہ تمام لہریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ان کے باقیات اور ان کے آرٹیفیکٹس نظر آ رہے ہیں. یہاں پہنچنے کے لیے مین روڈ کے ساتھ ہی اینشنٹ بازیرہ کا بورڈ لگا ہوا ہے. گاڑی یہاں پہ کھڑی کرو اور ہائیک شروع کرو. Just at the top of the mountain. ہائی کتنی نہیں ہے، ہمارا وزن زیادہ ہے. ہم آج جا رہے ہیں ایک ایکسیپشنل بندے سے ملنے، جن کا نام ہے ڈاکٹر لوکا، اور وہ پچھلے 30 سال سے سوات کی آرکیولوجیکل سائٹس کو پریزرو اور ریسٹور کرنے کی کوشش میں. تو دیر از اے لٹل بٹ ہائک، لیکن اٹس بریلینٹ، اٹس ورتھ اٹ. My name is Michele Minardi. I'm an archaeologist working here under the direction of Luca Olivieri with the Italian Archaeological Mission in Pakistan. It's actually in the academia in the West. It's one of the most known area because of this very important art. So my colleagues, Italian, that worked here and are now working in the university in Italy, they are talking about Swat in general in all universities in the world because this area is attracting lots of interest. The man behind all of this is Professor Luca. پچھلے 30 سالوں سے یہ سوات کی ہسٹری کو ریوائیو کر رہے ہیں اور اسے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. Looking at you. Okay?
So, my name is Luca. I'm known here as Luca Sab here in Swat, but actually my full name is Luca Maria Olivieri. I'm professor at University of Venice, Ca' Foscari. Member of the Italian Archaeological Mission since 1987, so this is my 33rd year of excavation. I never had the idea that I would have had the chance of coming here. As soon as I touched the ground, I look around and I made a kind of prayer, yes, I hope to be that this is not the first and last time that I'm coming here. I immediately fall in love with this land. Because Swat is a treasure. Whenever you dig, you put your shovel, you find something. Swat was a place where most than 50–70% of the agricultural production was exported. Was a colonial, agricultural colony. Was agricultural colony for the Achaemenids. Was the place Alexander came here to get grain for the army. Babur was used to come here just for grain. Why? Because you have this fantastic nature. It's the perfect environment. This is a garden. This is Udiana. This is a kind of, I don't want to use the term paradise, but you know, in Persian, paradise means garden. So it's a paradise in this sense. It's a place of great historical significance. But believe me when I tell you, it's also one of the most beautiful places you've ever seen.